قرآن کریم کے اندر ایک سورت ہے سورہ قاریہ، القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ پوری سورت ہے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جو اپنے آپ کو نبی کہلاتا تھا، اس نے کہا کہ میرے اوپر بھی وحی کی جاتی ہے اور میں بھی اس کے جیسے قرآن لا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک سورہ فیل بنائی، سورہ فیل اس نے سورہ قاریہ کی طرح بنائی اور وہ سورت لے کر کے آیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو میں جیسی سورت لے کر کے آیا ہوں، اور اس نے کہا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہ ذم وبیل ولہ خرطوم طویل وان ذلک من خلق ربنا لقلیل۔ اس مجلس میں 3 باتیں آپ حضرات کے سامنے کرنی ہیں۔ امید ہے کہ آپ ان باتوں کو سنیں گے، بغور سنیں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات تو اپنے ان طلباء سے کرنی ہے جو کہ ابھی ابتدائی مراحل میں ہیں اور انہوں نے ابھی حفظ شروع کیا ہے اور حفظ کر رہے ہیں، اور دوسری بات ان طلباء سے کرنی ہے کہ جنہوں نے حفظ قرآن کریم کی سعادت حاصل کی ہے اور جن کا حفظ قرآن مکمل ہوا ہے، اور تیسری بات اپنے آپ سے اور تمام ان مہمانان کرام سے کرنی ہے جو اپنا قیمتی وقت نکال کر کے یہاں تشریف لائے ہیں۔ آج کی یہ مجلس جو کہ قرآن کریم کی نسبت سے منعقد ہوئی ہے، لہذا ہم سب سے پہلے قرآن کریم کے سلسلے میں اور قرآن کریم حفظ کرنے والے طلباء کے سلسلے میں چند باتیں عرض کرتے ہیں۔ قرآن کریم یوں تو سراپا ہدایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسا کہ خود رب العالمین کو سارے جہانوں پر اور سارے جہان کی چیزوں پر فضیلت حاصل ہے۔ تو سارے کلاموں میں اگر کوئی کلام افضل ہے تو یہ قرآن کریم ہے، اس قرآن کریم سے زیادہ کوئی فضیلت والا کلام ہے ہی نہیں۔ لہذا جو اس قرآن کریم کو اپنے دل کے اندر بساتے ہیں اور جو اس قرآن کریم کا حفظ کرتے ہیں، جو اس قرآن کریم کا حافظ بنتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں اور ان کے لیے بڑے اجر و ثواب کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ رکھا ہے۔ تو جو بچے حفظ قرآن کر رہے ہیں یا شروع کر رہے ہیں یا جن کا ارادہ ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھ کر کے مسلسل محنت اور جد و جہد کے ساتھ حفظ قرآن کی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جتنی محنت اس میں کرنی پڑتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اجر و ثواب اس سے بھی زیادہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حافظ قرآن کو لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا اقرأ ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرأها، کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کا پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، اور تیرا ٹھکانہ وہیں پر ہے جہاں پر تو آخری آیت تک پہنچے گا۔ یعنی ابتدا سے پڑھنا شروع کر اور جہاں تک تو پڑھتا جائے گا وہاں تک جنت تیری ہوتی جائے گی۔ یہ حافظ قرآن کا اعزاز ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کے والدین کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو لایا جائے گا اور ان کے سروں پر ایسا روشن تاج پہنایا جائے گا، ایسا روشن تاج رکھا جائے گا کہ اس کے روشنی کا مقابلہ یہ سورج بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اگر یہ سورج اس کے سامنے کر دیا جائے تو یہ سورج ماند پڑ جائے گا اور اس کی روشنی اتنی زیادہ تابناک ہوگی، اتنی روشن ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حافظ قرآن کے والدین کا یہ حال ہے اور حافظ قرآن کے والدین کا یہ اعزاز کیا جا رہا ہے تو خود حافظ قرآن کا کیا اعزاز ہوگا، اور خود حافظ قرآن کو کس طرح سے سجایا جائے گا اور کس طرح سے اس کا اکرام کیا جائے گا، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ اور حافظ قرآن صرف خود ہی جنت میں نہیں جائے گا، اپنے والدین ہی کو جنت میں لے کر نہیں جائے گا، بلکہ حافظ قرآن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اس کو اجازت دی جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلائے گا اور فرمائے گا کہ ایک مرتبہ جہنم میں دیکھ، جہنم میں جھانک کر دیکھ، اور حافظ قرآن جہنم میں جھانکے گا اور دیکھے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمائے گا کہ رب العالمین، رب کریم، میرا فلاں بھائی جہنم میں موجود ہے، میرا فلاں ملنے والا جہنم میں موجود ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو صرف اشارہ کر دے، انگلی سے اشارہ کر، اس کو جہنم سے نکالنا میرا کام ہے۔ تو ایک اشارہ کر دے، تیرا کوئی بھی ملنے والا ہو، تیرا تعلق والا ہو، اس سے تعلق رکھنے والا ہو، اس سے محبت کرنے والا ہو، تو صرف ایک اشارہ کر دے، اس کا ایک اشارہ ہوگا اور میری نظر کرم پڑے گی اور اس کو جہنم سے نکال کر جنت کا مستحق بنا دیا جائے گا۔ تو یہ حافظ قرآن کا اعزاز ہوگا۔ تو اس لیے حافظ قرآن اپنے بچوں کو بنانا چاہیے اور ہمیں خود بھی حافظ قرآن بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ ورنہ تو کم از کم اتنا حصہ تو ہونا چاہیے کہ ہم حافظ قرآن سے محبت رکھیں۔ جو حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ہم ان سے محبت کریں اور ان کا اعزاز کریں، ان کا احترام کریں۔ اگر ان کی کوئی شرارت ہمیں نظر آئے تو اسے بھی نظر انداز کر دیں، کیونکہ ابھی وہ حفظ کر رہے ہیں، ابھی وہ سیکھ رہے ہیں، ابھی وہ اس مرتبے پر نہیں پہنچے ہیں کہ ان کو ساری چیز حاصل ہو جائے۔ اگر کوئی بچہ شرارت کرتا ہے تو اس سے شرارت کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ شیطان یہ چاہتا ہے اور شیطان یہ وسوسہ دل کے اندر ڈالتا ہے کہ جو بچہ کل جا کر کے لوگوں کی رہنمائی کرنے والا ہے اسے ایسی شرارت کرائے تاکہ لوگ اسے متنفر ہو جائیں اور اس کی بات سننے کے لیے آگے تیار نہ ہو۔ تو اس لیے اگر کوئی بچہ جو حفظ قرآن کر رہا ہو وہ کوئی شرارت کرتا ہے تو اس کو نظر انداز کرنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کی محبت اپنے دل کے اندر رکھنی چاہیے، کیونکہ خدا نخواستہ اگر جہنم کا اگر جانا پڑ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو، اس حافظ قرآن کو یہ اجازت دے گے کہ جس کو تو چاہتا ہو اور جس کو تو جانتا ہو اور جس کا تیرے پر احسان ہو، جو تجھ سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کو جہنم سے نکال لے اور جنت میں داخل کر دے۔ تو یہ تو ان لوگوں کے، ان طلباء کے لیے ہے جو حفظ قرآن کر رہے ہیں کہ وہ خوش دلی کے ساتھ حفظ قرآن کریں اور وہ جان لیں کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا عظیم مرتبہ رکھا ہوا ہے۔ لہذا خوب خوش دلی کے ساتھ راتوں کی محنت اور صبح کی محنت برداشت کر کے حفظ قرآن کریم کی تکمیل کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک بات میں ان طلباء سے بھی کرنا چاہوں گا جو آج حفظ قرآن جنہوں نے مکمل کیا ہے، جو حافظ ہوئے ہیں، ان کے لیے کوئی فضیلت تو میں بیان نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ فضیلت کا مطلب ترغیب ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی کام کرانے کے لیے ترغیب دی جاتی ہے کہ فلاں کام کرو گے تو فلاں ثواب تم کو مل جائے گا، فلاں تم کو مل جائے گا۔ تو جو ترغیبی باتیں ہیں وہ تو ان حافظ قرآن کو حاصل ہو چکی ہیں، ان کے لیے وہ درجہ تو رکھا جا چکا ہے۔ البتہ اب یہ جو حافظ بنے ہیں تو ان کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے، اب ان کی اہم ذمہ داری شروع ہوتی ہے۔ آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ قرآن کریم جب حفظ ہوتا ہے اور جب قرآن کریم کی نعمت دل کے اندر سما جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی ذمہ داری آتی ہے، کتنا بڑا ذمہ دار اس کو بنایا جاتا ہے، تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ کیونکہ قرآن کریم کوئی عام کتاب نہیں ہے، قرآن کریم کوئی چھوٹی سی کتاب نہیں ہے، کوئی بک نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم ایک معجزہ ہے۔ قرآن کریم ایک معجزہ ہے۔ معجزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو نبوت کے لیے منتخب کرتا ہے، کسی بندے کو اپنے بندوں میں سے کسی کو رسالت کے لیے منتخب کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کوئی ایسا معجزہ عطا فرماتا ہے، کوئی ایسی چیز عطا فرما دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سارے انسانوں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ ساری انسانیت مل کر کے اس کو جو معجزہ دیا گیا اس کا مقابلہ نہیں کر پاتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ ان کے ہاتھ کی جو لاٹھی تھی وہ سانپ بن جایا کرتا تھا، اور ان کے جب وہ اپنا ہاتھ بغل میں لگا کر کے باہر نکالتے تھے تو بہت زیادہ روشن ہو جایا کرتا تھا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ اگر وہ کسی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو بینا ہو جایا کرتا تھا، اگر کسی کوڑی کے ہاتھ پر، کسی کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو وہ تندرست ہو جایا کرتا تھا۔ کبھی وہ مردے کو قبر سے نکال کر کے زندہ کر دیا کرتے تھے، کبھی وہ مٹی کی چڑیا بناتے اور اس کو کہتے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا تو وہ زندہ ہو جایا کرتی تھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معجزات عطا فرمائے تھے، کیونکہ ان کی جو نبوت تھی وہ ایک متعینہ وقت کے لیے تھی، تو اس لیے ان کے جو معجزہ دیا گیا ان کے وقت کے حساب سے اور ایک متعینہ وقت تک کے لیے دیا گیا۔ اور چونکہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے تو یہ قیامت تک آنے والے دن تک کے لیے ہے۔ آپ کو جو نبی بنایا گیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے بنایا گیا ہے،
اور آپ کا جو یہ پیغام چلنا ہے اور آپ کا جو دین چلنا ہے قیامت تک کے لیے چلنا ہے، تو لہذا ضروری تھا کہ آپ کا جو معجزہ ہو وہ بھی ایسا ہونا چاہیے جو اس نبوت کے پہلے دن سے شروع ہو اور دنیا کے آخری دن تک شروع چلتا رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سے معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں، لیکن وہ معجزات وقتی تھے۔ آپ نے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، آپ نے درخت کو بلایا، درخت چل کر کے آ گیا، آپ نے پتھر سے کہا کلمہ پڑھنے کو تو پتھر نے کلمہ پڑھ کے سنا دیا۔ لیکن یہ وہ معجزات تھے جو پچھلے انبیاء کو بھی دیے گئے، ہمارے نبی محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیے گئے، لیکن یہ وہ معجزات ہیں کہ جب ہم کسی ایسے شخص کے سامنے جو آج کی دنیا میں جینے والا ہو، جو آج کی نسل سے متعلق ہو، جب ہم اس کے سامنے معجزات بیان کرتے ہیں تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم نے اپنی کتابوں کے اندر اپنی طرف سے بڑھا دیے ہوں۔ یہ تو پہلے زمانے کی کہانیاں ہیں، یہ تو پہلے زمانے کے قصے ہیں، ہمیں کوئی ایسی چیز دکھاؤ جو آج بھی اس بات کو بتلاتی ہو کہ ہم واقعی محمد اللہ کے رسول تھے۔ تو چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت قیامت تک چلنی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کریم صرف کتاب بنا کر نازل نہیں کیا ہے بلکہ معجزہ بنا کر کے نازل کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے آپ کے ہر امتی کو، آپ کے ہر ماننے والے کو آپ کے واسطے سے یہ دعوت والا کام دیا ہے کہ جو کام نبیوں کا ہوتا ہے وہ کام نبی کے واسطے سے امت کو بھی دیا گیا ہے کہ آگے چل کر کے آنے والی نسلوں تک آپ کو اللہ کا دین، اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ تو یہ قرآن کریم ان حافظ قرآن کے دلوں میں ڈالا گیا ہے، حافظ قرآن کے دلوں میں ڈالا گیا ہے، تو یہ ان کو ایک معجزہ دیا گیا ہے۔ یہ معجزہ ہے جو ان کو لے کر کے چلنا ہے، جو پہلے ابھی ان کو سیکھنا ہے کہ اس معجزے کا استعمال کرنا کیسے ہے، اس معجزے کو کس طرح سے سمجھنا ہے اور کس طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ جب یہ سمجھ آ جائیں گے، جب یہ سمجھ جائیں گے تو تب لوگوں کے سامنے دین کی دعوت دینے کے لیے جائیں گے اور تب یہ پیش کر پائیں گے کہ قرآن کریم واقعی معجزہ تھا۔ اگر آپ کو میں سمجھاؤں کہ قرآن کریم معجزہ کیسے ہے تو آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ ابھی تو آپ اس کو قرآن ہی سمجھتے ہیں، ابھی تو آپ اس کو ایک کتاب سمجھتے ہیں، لیکن یہ ایک معجزہ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کی اور یہ قرآن نازل کرنا شروع کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ قرآن میں خود نہیں بنا کر کے لاتا ہوں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نازل فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے واسطے سے میرے پاس آتا ہے، تو مشرکین مکہ کہنے لگے لو نشاء لقلنا مثل هذا، کہ اگر ہم چاہتے تو ہم بھی ایسا قرآن لا سکتے تھے، ہم بھی ایسی کتاب لا سکتے تھے، ہم بھی ایسا کلام لا سکتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کر دیا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتريات، کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم بھی ایسا قرآن لا سکتے ہیں تو اس جیسا پورا قرآن لانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف 10 صورتیں ایسی بنا کر کے لا کر دکھلا دو۔ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی ایسا کلام پیش کر سکتے ہیں، ہم بھی ایسی کتاب لا سکتے ہیں، ہم بھی ایسا قرآن پیش کر سکتے ہیں، تو پورا قرآن لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس جیسی صرف 10 صورتیں پیش کر کے دکھلا دو، اور اکیلے نہیں بلکہ ساری کمیٹی بنا لو اور اپنے معبودان باطلہ کو ملا لو اور سب ملا کر کے جیسا ایک ہی 10 صورتیں پیش کر کے دکھلا دو۔ لیکن اس چیلنج پر کوئی بھی آواز اٹھانے والا نہ تھا، اس چیلنج کا کوئی جواب دینے والا نہیں تھا۔ بڑے بڑے شعراء وہاں پر موجود تھے، بڑے بڑے فصحاء وہاں پر موجود تھے، بڑے بڑے بلغاء وہاں پر موجود تھے، لیکن کسی کے اندر یہ ہمت نہ تھی کہ قرآن کریم جیسا کوئی کلام لا سکے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کو ہلکا کیا اور فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تم شک میں اس قرآن کریم کی جانب سے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اور تمہارا یہ خیال ہے کہ محمد خود اس کو بنا کر کے لاتے ہیں تو تم بھی انسان ہو، اس جیسی ایک صورت لا کر کے دکھلا دو۔ 10 صورتوں کی ضرورت نہیں ہے، فاتوا بسورۃ من مثلہ، اس کے جیسی صرف ایک صورت لا کر کے دکھلا دو۔ اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو لا کر کے دکھلاؤ۔ آگے چیلنج بھی کر دیا وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز کر بھی نہیں سکتے ہو، ایسا تمہارے اندر طاقت ہے ہی نہیں کہ قرآن کریم جیسی کوئی صورت لا کر کے دکھلا دو، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے ڈرو کہ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ تو یہ قرآن کریم ایک چیلنج ہے، ایک معجزہ ہے کہ اگر کسی کو شک ہے کہ قرآن کریم جیسی کوئی صورت لا سکتا ہے تو وہ آج بھی یہ چیلنج آیتوں کے ذریعے آج بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ دنیا کے اندر بسنے والا کوئی بھی انسان اس قرآن کریم کے جیسی صورت لا کر کے دکھلا دے، کوئی نہیں لا سکتا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید کسی نے قرآن جیسی صورت پیش کی ہوگی لیکن مسلمانوں نے اس کو چھپا دیا ہوگا، ایسا نہیں ہے، کیونکہ جو عرب کے فصحاء تھے اور جو شعراء تھے وہ اس کی
اور اس کے انوکھے پن کو اور اس کی فصاحت و بلاغت کو جانتے تھے، اس لیے اس جیسا قرآن نہ لا سکے۔ البتہ جو چند جوہلا تھے انہوں نے اس جیسا قرآن لانے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کریم کی کتاب ہے، ایک واقعہ بیان کرتا ہے، ہم بھی لا سکتے ہیں۔ انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اب میں چند دو صورتیں ان کی پیش کرتا ہوں کہ جس نے قرآن کریم جیسی صورت لانے کی کوشش کی ہے۔ آپ خود موازنہ کر لیں گے قرآن کریم کے اندر کیا فرق ہے اور جو انسان بناتے ہیں ان کی صورتوں کے اندر کیا فرق ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کے اندر ایک صورت ہے سورہ قاریہ، القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ پوری صورت ہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جو اپنے آپ کو نبی کہلاتا تھا، اس نے کہا کہ میرے اوپر بھی وحی کی جاتی ہے اور میں بھی اس کے جیسے قرآن لا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک سورہ فیل بنائی، سورہ فیل اس نے سورہ قاریہ کی طرح بنائی اور وہ سورت لے کر کے آیا۔ اس نے کہا کہ دیکھو میں جیسی سورت لے کر کے آیا ہوں، اور اس نے کہا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہ ذنب وبیل ولہ خرطوم طویل وان ذلک من خلق ربنا لقلیل، کہ دیکھو جس طرح القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یہ سورت تھی، اسی طرح میں بھی سورت لے کر کے آیا ہوں۔ تو قرآن کریم کے اندر کہاں چیلنج رہا؟ میں بھی تو اس کے جیسی صورت پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ قرآن لے کر کے آیا۔ اسی طرح سے جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا، جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس نے کہا میں بھی اس کے جیسی صورت لا سکتا ہوں، چنانچہ اس نے سورہ طاحنہ بنا دی اور یہ صورت پیش کی والطاحنات طحنا فالعاجنات عجنا فالساربات سردا فالخابزات خبزا فاللاقمات لقما احالۃ وصحنا، یہ صورت انہوں نے پیش کی۔ تو بظاہر آپ کو بھی ایسا لگا ہوگا کہ قرآن کریم تو چیلنج کر رہا ہے کہ جیسی کوئی صورت نہیں لا سکتا ہے، اور مسلمہ کذاب نے تو اس کے جیسی صورت پیش کر دی۔ لیکن جب آپ اس کے فصاحت و بلاغت کو دیکھیں گے، اس کے ترجمے میں جائیں گے، تو تب آپ کو اس کا جو امتیاز ہے وہ نظر آئے گا۔ ہم ان کا پہلے موازنہ کرتے ہیں۔ پہلے اس نے سورہ قاریہ کا مثل پیش کیا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، اس کا آپ ترجمہ دیکھیں، پھر آپ سورہ قاریہ کا ترجمہ دیکھیں گے۔ اس نے سورہ فیل پیش کی الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، فیل کے معنی آتے ہیں ہاتھی کے۔ ہاتھی کیا ہے؟ وما ادراک ملفیل، آپ ہاتھی کی حقیقت کو نہیں جان سکتے ہیں۔ یہ کوئی بات ہے؟ ہم ہاتھی کو نہیں جانتے ہیں، ساری دنیا ہاتھی کو جانتی ہے۔ اس نے یہ بات کہی کہ آپ ہاتھی کی حقیقت کو نہیں جان سکتے ہیں، اس کی ایک چھوٹی سی دم ہوتی ہے اور ایک لمبی سونڈ ہوتی ہے، اور یہ ہمارے رب کی مخلوق میں سے چھوٹی سی مخلوق ہے۔ یہ وہ کلام لے کر کے آیا، یہ کلام اس نے پیش کیا۔ یہ تو کوئی بھی بات پیش کر سکتے، بچپانہ کلام ہے، یہ تو بچپانہ حرکت ہے۔ بات ایسی ہونی چاہیے کہ جس کو سن کر کے لوگوں کے دلوں کے اندر تاثر پیدا ہو، لوگوں کے اندر ایک عجیب انقلاب پیدا ہو جائے۔ چنانچہ آپ سورہ قاریہ کا ترجمہ دیکھیں، سورہ قاریہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے القاریۃ ملقاریہ، لڑکھڑا دینے والی اور جھنجھلا دینے والی اور انسان کو کھڑکھڑا دینے والی، انسان کو ایک دم بے حال کر دینے والی ملقاریہ۔ آپ کو معلوم نہیں ہے وما ادراک ملقاریہ، آپ اس چیز کی صحیح طرح سے تصور میں نہیں لا سکتے ہیں کہ وہ جو انسان کو جھنجھلا دینے والی کیفیت ہوگی وہ کیسی کیفیت ہوگی۔ آگے اس کی حقیقت بیان فرمائی یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان اس طرح پریشان ہوں گے جس طرح سے پتنگے ہوتے ہیں، جس طرح سے پروانے ہوتے ہیں، وہ پروانے ادھر ادھر اڑتے ہوتے ہیں، اسی طرح قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ جس میں انسان بدحال ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ اور وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور یہ جو بڑے بڑے ٹیلے ہیں، یہ قیامت کے دن لوہے کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ یہ ایسا دن ہوگا۔ تو قرآن کریم نے کیسا منظر پیش کیا ہے؟ جب انسان اس میں غور و فکر کرتا ہے تو یقیناً اس کی زندگی کے اندر ایک انقلاب آتا ہے اور اس کو ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہو جاتی ہے، اور اسے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ واقعی ایسی چیز ہے کہ جس کی حقیقت کو جانا نہیں جا سکتا ہے۔ تو ہاتھی کی حقیقت تو سب جانتے ہیں، لیکن قیامت کا جو منظر ہوگا، قیامت کے جو حالات پیش آئیں گے اور قیامت میں جو انسان کو جھنجھلا دیا جائے گا وہ کیسی کیفیت ہوگی، اس کو صحیح طرح سے ہمیں سمجھا نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، کہ آپ اس کی پوری حقیقت کو نہیں جان سکتے ہیں۔ تو یہ تو قرآن کریم ہے جو ایسی کیفیت، ایسی چیز بیان کر رہا ہے کہ جو انسان کے تصور سے باہر ہے۔ اسی طرح سے اس نے ایک سورہ طاحنہ پیش کی، آپ اس کو بھی سن لیں، بڑا بچپانہ کلام تھا۔ اس نے کہا، قسم کھائی کہ چکی چلانے والی عورتوں کی قسم، اور کہا کہ آٹا گوندنے والی عورتوں کی قسم، روٹی پکانے والی عورتوں کی قسم، اور لقمہ لقمہ کر کے کھانے والی عورتوں کی قسم، اور آپ کو سارے دیہاتیوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ یہ کلام پیش کیا۔
बताओ इसका कोई मतलब समझ में आता है क्या? ये कलाम है, बचकाना कलाम था। लेकिन कुरान करीम ने जो कलाम पेश किया है और कुरान करीम की जो आयत पेश की है, आप उसका जरा तर्जुमा सुनिए। कुरान करीम कहता है वल आदियात ज़बहा, हाँफते हुए दौड़ने वाले घोड़ों की कसम, फलमोरियात कधा, फिर टाप मार करके आग निकालने वाले घोड़ों की कसम, फल मुगीरात सुबह, फिर सुबह के वक्त में हमला करने वाले घोड़ों की कसम, फासर नबी नका, फिर सुबह के वक्त में दौड़ करके गुबार उड़ाने वाले घोड़ों की कसम, फवसत नबी जमा, फिर दौड़ करके दुश्मनों की सफ में घुस जाने वाले घोड़ों की कसम, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बिलाशुबा इंसान अपने रब का नाशुक्रा है। देखिए कुरान करीम कैसे बयान कर रहा है कि पहले बयान करता है कि इंसान जरा गौर करे कि इंसान एक घोड़ा खरीदता है, उसके खाने पीने के इंतजाम करता है और फिर उसको लड़ाई के लिए तैयार करता है और उसको जंग के लिए तैयार करता है। तो घोड़े की कैफियत ये है कि सिर्फ इंसान ने, उसके मालिक ने उसे चारा दिया है, पैदा तो नहीं किया है, लेकिन घोड़ा हर वक्त इंसान के इशारे पर तैयार होता है, ऐसा दौड़ता है, हाँफता जाता है, थकता जाता है, लेकिन फिर भी रुकता नहीं है, दौड़ता ही जाता है, दौड़ता ही जाता है। जब रात होती है तो उसकी नाल लगी हुई होती है, उस नाल की वजह से उसके पैरों से चिंगारियां निकलती हैं और फरमाया पासन, और फिर सुबह के वक्त में अगर उसको उठाया जाए, अगरचे वो वक्त इंसान के लिए आराम का वक्त होता है और उस वक्त चलना मुश्किल होता है, लेकिन अगर सुबह के वक्त में भी घोड़े को जगाया जाए तो फौरन चलने लगता है और इतनी तेज दौड़ता है, इतनी तेज दौड़ता है कि उस वक्त में जबकि ओस पड़ी हुई हो, शबनम पड़ी हुई हो और बिल्कुल गुबार लुका हुआ हो, तो जब वो दौड़ता है तो गुबार उड़ाने लगता है। और जब मैदान जंग में जाता है और वहां पर जाकर के देखता है कि दुश्मन सामने मौजूद है और सफे लगी हुई है, उसे मालूम है कि अगर जाएगा तो वहां जाकर के जख्मी हो सकता है, मर सकता है, लेकिन मालिक के एक इशारे पर फौरन अंदर घुस जाता है। तो होना तो ये चाहिए था कि जिस तरह इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने नेमतें दी हैं और इंसान के ऊपर एहसान किया है, तो इंसान को भी घोड़े की तरह होना चाहिए था, लेकिन इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, इंसान अपने रब का यकीनन नाशुक्रा है। इतनी नेमतें उसको दी गई हैं, अल्लाह ने उसको पैदा भी किया है, उसके खाने पीने का इंतजाम भी किया है, हर तरह की सहूलतें इसको से दी हैं, लेकिन उसके बावजूद और सुबह की फजर की नमाज के लिए उठने के लिए तैयार नहीं है। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी मुसीबत के वक्त में उसको किसी काम का हक देते हैं तो इंसान करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो यानी आप इसे समझ सकते हैं कि कुरान करीम जो मजमून पेश करता है तो उस मजमून का अलग ही लेवल होता है और उस मजमून की अलग ही कैफियत होती है जो इंसान को झुंझला देता है और ये बतलाता है कि कुरान कोई इंसान का कलाम नहीं है बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। तो जो समझदार थे वो तो कुरान करीम के जैसा कलाम न ला सके, अलबत्ता ये जो जुहला थे उन्होंने कुरान करीम के जैसी सूरत पेश करने की कोशिश की तो उनका कलाम खुद उनके बड़ों ने उनके मुंह पर मार दिया कि ये कुरान करीम उसके मुकाबले में लाने की जो है जुर्रत नहीं कर सकते हैं। तो ये जो हाफिज कुरान हुए हैं उनको ये मौजज़ा दिया गया है कि आपको इस मौजज़े को समझना है कि इस कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है। इसलिए आप अपनी पढ़ाई को सिर्फ यहीं पर न रोकें बल्कि कुरान करीम को समझने के लिए मौलवियत का कोर्स करें और मौलवियत की पढ़ाई करें ताकि आपको समझ में आए कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला हमसे क्या फरमा रहा है। तो जब इसको आप सीख लेंगे फिर इसको लोगों के दरमियान लेकर के जाएंगे तो आपको तब ये जब आप लोगों के सामने पेश करेंगे कुरान करीम की हकीकत को वाज़ेह करेंगे तो फिर लोगों के लिए समझना और लोगों के लिए अमल करना भी आसान हो जाएगा। तो ये दूसरी बात उन तलबा से थी जो कि आज हाफिज हुए हैं। तीसरी बात जो अपने मेहमानों से मुतालिक है और खुद मेरी ज़ात से भी मुतालिक है, और तीसरी बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत सिर्फ एक खास तबके पर नहीं होती है। हुफ़ाज़ कुरान का मामला तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए तो दर्जात जन्नत में मुकर्रर कर दिए हैं, लेकिन जो आम लोग हैं जो हाफिज नहीं बन सके वो भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, उन्हें भी जन्नत में जाना है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए भी जन्नत में इंतजाम किया है। लेकिन हमारे जो अमाल हैं, हम उम्मत मोहम्मदिया तो हैं लेकिन हमारे जो अमाल हैं वो उम्मत मोहम्मदिया वाले नहीं हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर ये एहसान फरमाया है कि कुछ अवकात कुछ दिन हमें ऐसे अता फरमा दिए हैं, कुछ रातें हमें ऐसे अता फरमा दी हैं कि जिनमें अगर हम अल्लाह को राजी करते हैं, थोड़ा सा अल्लाह का जिक्र करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उसको बहुत बड़ा बना करके अपने यहाँ ज़ख़ीरा कर देता है। तो अगरचे हम सब हाफिज नहीं बन सके हैं
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شعبان کا مہینہ آپ کو عطا فرمایا ہے، اور خصوصاً اس شعبان کے مہینے میں شب برات آپ کو عطا فرمائی ہے۔ منگل کے بعد کی جو رات آ رہی ہے وہ شب برات ہے، تو اگر آپ چاہیں تو آپ ہی حافظوں جیسے مرتبے اپنے بلند کرا سکتے ہیں۔ اس ایک رات کے اندر جس کو شب برات کہا جاتا ہے اپنے گناہوں کی بخشش کرا سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اپنے درجات بلند کرا سکتے ہیں، اپنا ٹھکانہ جنت الفردوس میں بنا سکتے ہیں، کیونکہ جو آنے والی رات ہے شب برات یہ اتنی عظیم رات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو اتنی مغفرت فرماتا ہے، اتنی مغفرت فرماتا ہے جتنا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ قبیلہ بنو کلب ایک قبیلہ تھا عرب میں جو بہت زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا، تو بکریوں کے سر پر، بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں اتنے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے۔ تو اگر اس رات میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے جاگ لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر کے ہمارے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ ہر دن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر کے دکھتے ہیں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، لیکن یہ آنے والی رات وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود آسمان جو عرش سے آسمان اول پر آتے ہیں اور آ کر کے اعلان کرتے ہیں حل من مستغفر فغفر له، حل من مسترزق فوعافی، حل من مبتل فوعافی، حل کذا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے کہ کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ جس کو معاف کر دیا جائے، جس کو میں معاف کر دوں؟ کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کہ جس کو میں رزق دوں؟ کیا کوئی مصیبت زدہ ہے کہ جو میرے سامنے ہاتھ پھیلائے اور میں اس کی مصیبتوں کو دور کر دوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے حتیٰ مطلع الفجر، سورج کے طلوع ہونے تک اعلان ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے جو آنے والی رات ہے اس کو رائگاں نہ کریں، اس کو ضائع نہ کریں، بلکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے گر گرا لیں، اللہ کے سامنے تھوڑی دیر کے آنسو بہا لیں۔ اگر ایک آنسو بھی آپ کی آنکھ سے نکل گیا تو وہ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو آنے والی رات ہے اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نصف شعبان ہو تو رات کو عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، لہذا بدھ کے دن کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں اور رات کے اندر عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ اور یاد رکھیں کہ جب کوئی عبادت کا وقت آتا ہے یا کوئی خصوصی رات آتی ہے تو شیطان بھی اپنا حصہ لینا چاہتا ہے، لہذا کسی خرافات میں مبتلا نہ ہو، کسی ایسے کام میں مبتلا نہ ہو جو انسان کو اللہ کی عبادت سے روکنے والا ہو۔ ہر ایسا کام کرے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے، چاہے صلاۃ التسبیح پڑھے، چاہے اپنی پوشیدہ نمازیں پڑھیں، چاہے نوافل پڑھیں، لیکن ایسا کام نہ کریں کہ جو شیطان کو راضی کرنے والا ہو، اللہ کو ناراض کرنے والا ہو۔ اگر ہم یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس اقرار کے بدلے میں ہم اپنے مرتبوں کو بلند کروا سکتے ہیں۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس رات میں جنت الفردوس مانگ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہ بھی عطا فرما دیتا ہے، بلکہ اگر ہم اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ ثواب مانگ لیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ قرآن کو دینے والا ہے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ثواب بھی عطا فرما سکتا ہے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ مانگے۔